بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم کلاس ہشتم کے طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کے ساتھ آپ کا ویکلی ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 13 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، جس میں آپ کے پاس اردو کا سبق ہے فاتح سندھ محمد بن قاسم۔ اردو اسائنمنٹ نمبر 13، جماعت ہشتم، یونٹ نمبر 3، موضوع تاریخ کے جھروکوں سے۔ سبق کا نام ہے فاتح سندھ محمد بن قاسم۔ اس اسائنمنٹ میں آپ کے پاس 6 دن کا کام دیا گیا ہے، جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے آپ نے کرنی ہے سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم کی ریڈنگ، کتاب کا صفحہ نمبر 69 سے 73 تک۔ نمبر 2 پر الفاظ کے معنی ہیں، نمبر 3 پر سوالات کے جوابات ہیں، نمبر 4 پر کثیر الانتخابی سوالات کے درست جوابات ہیں، نمبر 5 پر محاورات کے جملے ہیں، اور آخری اور چھٹے دن کا کام جو آپ کے پاس ہے وہ ہے سرگرمی مکمل کریں۔ آئیے اب فاتح سندھ محمد بن قاسم کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد تھا اور وہ عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ صرف 20 برس کی مختصر زندگی میں آپ نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جو اب افسانہ معلوم ہوتے ہیں۔ بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد کے بعد آپ کے چچا، خالو اور سسر گورنر عراق حجاج بن یوسف نے آپ کی سرپرستی کی اور فن سپہ گری کی تربیت بھی دی۔ برصغیر کی تاریخ میں محمد بن قاسم کو نہایت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ سندھ کی فتح کے بعد ہی اس خطے میں اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ پہلا منظر، سراندیپ موجودہ سری لنکا سے مسلمانوں کا ایک تجارتی جہاز بحرہ عرب کی پرسکون موجوں سے کھیلتا ہوا دیبل، قدیم زمانے کی ایک بندرگاہ جو کراچی کے قریب تھی، کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ جہاز عراق کی جانب محو سفر ہے۔ اس جہاز میں وہ مسلم مرد، عورتیں اور بچے سوار ہیں جو عرب سے سراندیب آ کر آباد ہو چکے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ تاجر ہیں جو سال 2 سال بعد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملنے اپنے وطن جاتے ہیں۔ دن بھر کا تھکا ہارا سورج ساری دنیا کو اپنی روشن کرنوں سے فائدہ پہنچانے کے بعد غروب ہو چکا ہے۔ سمندر کی موجیں خاموش ہیں۔ جہاز کے مسافر کھانے پینے سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب باتوں سے دل بہلا رہے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو شہیدوں اور غازیوں کے قصے سنا رہی ہیں۔ دیبل کی بندرگاہ قریب آتی جا رہی ہے۔ اچانک سے جہاز سے عورتوں اور بچوں کے رونے اور چیخنے کی دردناک آوازیں فضا کی خاموشی کو توڑتی ہیں۔ شاید بحرہ عرب کے بحری قزاقوں نے حملہ کر دیا ہے۔ بحری قزاق، سمندری ڈاکو۔ جہاز کے 2 مسافروں کی بات چیت۔ پہلا مسافر، یہ کیسا شور ہے؟ دوسرا مسافر، اللہ رحم کرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی اثنا میں چند مسافر یہ کہتے ہوئے عرشے کی جانب بھاگے، یعنی جہاز کی چھت کی جانب بھاگے، اپنی اپنی جانیں بچاؤ، سمندری ڈاکوؤں نے جہاز پر حملہ کر دیا ہے۔ اچانک جہاز پر تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور ذرا سی دیر میں بہت سے مسلح ڈاکو جہاز پر چڑھ کر لوٹ مار کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ کئی پیراک مسافر سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ پیراک، تیراک، جن کو تیرنا آتا ہے۔ اچانک ایک عورت کی درد بھری آواز آتی ہے، کاش کوئی حجاج کو خبر کر دیتا۔ ڈاکو مسافروں کے مال و اسباب پر قبضہ کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیتے ہیں۔ دوسرا منظر، ایک وسیع ہال میں بہت سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر باادب بیٹھے ہیں۔ اتنے میں نقیب کی آواز سنائی دیتی ہے۔ نقیب، والی بصرہ جناب حجاج بن یوسف تشریف لا رہے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک باروب شخص سر پر عمامہ باندھے، عبا پہنے، کمر میں تلوار حمائل کیے، شاہانہ وقار کے ساتھ ہال میں داخل ہوتا ہے اور ایک نمایاں جگہ پر بیٹھتے ہی گرج دار آواز میں کہتا ہے، سراندیپ کے مسافروں کو بلایا جائے۔ مسافر ہال میں داخل ہو کر باادب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف، اپنے سفر کا ماجرا سناؤ۔ ایک مسافر، سراندیپ سے جہاز کی روانگی اور ڈاکوؤں کے حملے، مال و اسباب لٹنے
عورتوں اور بچوں کے قیدی بنائے جانے کی دردناک داستان سناتا ہے۔ وہ حجاج کو یہ بھی بتاتا ہے کہ جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں چھلانگ لگائی تو ایک عورت نے حجاج کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ حجاج بن یوسف یہ دردناک داستان سن کر غصے سے کپکپانے لگتا ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آنکھیں شعلے برسانے لگتی ہیں اور وہ اپنی گرجدار آواز میں کہتا ہے، بہن مت گھبراؤ، میں تمہاری مدد کو پہنچ رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حجاج، عبدالعزیز سندھ کے راجہ داہر کو ہمارا پیغام پہنچا دو کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ڈاکوؤں کی قید سے آزاد کرا کر مال و اسباب سمیت بصرہ روانہ کر دے۔ اس واقعے سے ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ عبدالعزیز، بہتر جناب۔ تیسرا منظر، سندھ کا راجہ داہر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے دربار میں سونے کے تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کا خاص مصاحب اس سے والی بصرہ حجاج بن یوسف کے پیغام کا ذکر کرتا ہے۔ راجہ داہر، مسلم قاصد کو حاضر کیا جائے۔ مسلم قاصد شاہی آداب کے مطابق راجہ داہر کو والی بصرہ کا پیغام پیش کرتا ہے۔ راجہ کا خاص مصاحب اسے پیغام پڑھ کر سناتا ہے۔ راجہ داہر پیغام سن کر غصے سے لال پیلا ہو کر کہتا ہے، بصرہ کے والی نے ہمیں بڑا گستاخانہ خط لکھا ہے۔ شاید اسے ہمارے روب و دبدبے کا علم نہیں۔ ہم سندھ کے راجہ ہیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہمارے نام سے تھراتے ہیں۔ ہمیں اس دھمکی آمیز انداز میں مخاطب کرنے کی جرات کون کر سکتا ہے؟ ہماری طرف سے بصرہ کے والی کو لکھ دیا جائے کہ جن سمندری لٹیروں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ اگر تم میں ہمت ہے تو ان سے خود آ کر نبٹ لو۔ مسلم قاصد راجہ داہر کا جوابی پیغام لے کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ حجاج راجہ کا جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور ایک چھوٹا سا لشکر سندھ کی جانب روانہ کرتا ہے۔ یہ لشکر سپہ سالار کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے۔ اب حجاج اس مہم کے لیے اپنے نوجوان بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کا انتخاب کرتا ہے۔ چوتھا منظر، بج چکے ہیں۔ حجاج بن یوسف ملاقات کے کمرے میں تنہا بیٹھا ہے۔ اتنے میں محمد بن قاسم اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہوتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے قابل فخر بھتیجے کا ماتھا چومتا ہے۔ اس کے بعد دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ حجاج، سندھ کے راجہ داہر نے مسلمانوں سے جنگ چھیڑ کر ان کی غیرت کو للکارا ہے۔ ہمارے پہلے لشکر کی ناکامی نے اس کے حوصلے بلند کر دیے ہیں۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ مسلمان عورتیں اور بچے راجہ کی قید میں ہیں۔ محمد بن قاسم، چچا جان، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم راجہ داہر کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ ابھی اس نے مسلمانوں کی تلواروں کے جوہر نہیں دیکھے۔ حجاج، بھتیجے مرحبا، میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں اس عظیم فوج کا سپہ سالار بنایا ہے۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم کو کامیابی کی دعا دیتا ہے اور محمد بن قاسم حجاج سے رخصت ہوتا ہے۔ محمد بن قاسم پچھلی شکست کا اپنے دوست عبید اور مشیروں کے ساتھ جائزہ لیتا ہے۔ راستے کی دشواریوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسلامی لشکر نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد روانگی کے لیے تیار ہے۔ لشکر کا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم سفید گھوڑے پر سوار، ہتھیاروں سے لیس فوجی جوانوں کے جھرمٹ میں نمودار ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہزاروں لوگ تکبیر کے فلک شگاف نعروں سے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم انہیں ہاتھ اٹھا کر الوداع کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور سندھ کی مہم پر روانہ ہو جاتا ہے۔ پانچواں منظر، راجہ داہر اپنے محل میں فوجی افسروں کے درمیان بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر فخر و غرور کے آثار ہیں۔ راجہ داہر فوجی افسروں سے، اسلامی لشکر کی روانگی کی مل چکی ہے۔ ریگستانی خیمہ بدوش ایک بار پھر ہم سے ٹکرانے آ رہے ہیں۔ بے وقوف، اپنی پہلی شکست اتنی جلدی بھول گئے۔ پہلا فوجی افسر، مہاراج، سنا ہے کہ اس بار مسلمانوں نے جنگ کی زبردست تیاریاں کی ہیں۔ دوسرا افسر، مہاراج، ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت والی بصرہ حجاج بن یوسف کا نوجوان بھتیجا محمد بن قاسم کر رہا ہے۔ راجہ داہر غصے سے
تو حجاج بن یوسف نے ہمارے مقابلے کے لیے چھوکروں کو بھیجا ہے، اس سے بڑھ کر ہماری توہین اور کیا ہوگی؟ فوج کو ہمارا پیغام پہنچا دیا جائے کہ دریائے سندھ عبور کرنے سے قبل اسلامی لشکر کو تہس نہس کر دے، تاکہ آئندہ کوئی حجاج بن یوسف ہماری طرف دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ پہاڑوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ارادے رکھنے والا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم راتوں رات کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ عبور کر لیتا ہے۔ راجا کے لشکری حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنے ہاتھیوں کی فوج اور نت نئے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے۔ فوج کی تربیت کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہاڑوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ارادے رکھنے والا نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم راتوں رات کشتیوں کا پل بنا کر دریائے سندھ عبور کر لیتا ہے۔ راجا کے لشکری حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اپنی ہاتھیوں کی فوج اور نت نئے ہتھیاروں پر گھمنڈ ہے۔ فوج کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے آگے سینکڑوں کی تعداد میں دیو قامت ہاتھی جن پر مسلح نوجوان سوار ہیں، اس کے بعد گھڑ سوار ہیں، اور پھر پیدل۔ سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹے پہلے جنگ کا نکارہ بجتا ہے۔ راجہ داہر کی فوج کے فیل سوار یعنی ہاتھی سوار جوان آگے بڑھتے ہیں۔ اسلامی لشکر نعرہ تکبیر لگاتا ہوا حرکت میں آتا ہے۔ مجاہدین نے شاید پہلی مرتبہ ہاتھیوں کو دیکھا ہے، اس لیے ان میں جھجک پیدا ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم اس خطرے کو بھانپ کر اپنے دستے کے ہمراہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، اور پلک جھپکتے میں تلوار کے پہلے ہی وار میں ایک بڑے ہاتھی کی سونڈ کاٹ دیتا ہے۔ اس کی دیکھا دیکھی ہر سپاہی آگے بڑھ کر ہاتھیوں کی سونڈ کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ اس نئی صورتحال سے گھبرا کر ہاتھی پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے ہی سینکڑوں فوجیوں کو روند ڈالتے ہیں۔ اسلامی لشکر پوری قوت کے ساتھ راجہ کی فوج پر حملہ کر دیتا ہے۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میدان جنگ زخمیوں کی چیخ و پکار اور خاک و خون کی ارزانی سے قیامت کا سما پیش کر رہا ہے۔ راجہ داہر ایک بڑے ہاتھی پر بیٹھا اپنے لشکر کا حوصلہ بڑھا رہا ہے۔ اتنے میں اسلامی لشکر کا ایک دستہ راجہ داہر کو گھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ راجہ ان کے نرغے میں آنے سے پہلے ہی ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کرتا ہے، لیکن قتل کر دیا جاتا ہے۔ لشکر میں اس کے قتل کی خبر سے ہی ابتری پھیل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اسلامی لشکر کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، اور وہ راجہ داہر کے عظیم لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ راجہ داہر کا لشکر میدان چھوڑ کر اپنے مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہے۔ قلعے کی آہنی دیواریں اسلامی لشکر کے قدم روک لیتی ہیں۔ محمد بن قاسم لشکر کو قلعے کے محاصرے کا حکم دیتا ہے۔ چھٹا منظر، رات کے 10 بجے ہیں۔ محمد بن قاسم اپنے تجربے کار فوجیوں کے ساتھ قلعے کو فتح کرنے کی تدبیریں سوچ رہا ہے۔ عبید، یہ قلعہ اتنی آسانی سے فتح ہونے والا نہیں، شاید اس کی دیواریں فولاد کی بنی ہوئی ہیں۔ محمد بن قاسم، لیکن قلعہ فتح کیے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ مثنیٰ، جناب میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ محمد بن قاسم، کہو کیا ترکیب ہے؟ مثنیٰ، ہمیں قلعے کی تسخیر کے لیے منجنیق تیار کرنی ہوگی، جس کے ذریعے قلعے کی دیواروں پر بڑے بڑے پتھر برسا کر انہیں بن قاسم، لیکن منجنیق بنے گی کیسے؟ مثنیٰ، ہماری فوج میں ایسے کاریگر موجود ہیں جو میری ہدایات کے مطابق منجنیق تیار کر سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم، تو پھر ان کاریگروں کو جمع کر کے منجنیق کی تیاری کا کام شروع کیا جائے۔ ساتواں منظر، قلعے کے باہر وسیع میدان میں منجنیق نصب ہیں۔ مجاہدین ان کے ذریعے قلعے کی آہنی دیواروں پر بھاری پتھر برسا رہے ہیں۔ اس ایجاد نے راجہ داہر کی قلعہ بند فوجوں کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ قلعے کے مغربی حصے کی دیوار کا بڑا حصہ کئی دن کی مسلسل سخت مسلم لشکر قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ راجہ داہر کی فوج سخت مقابلہ کرتی ہے، اور مجاہدین اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے ہیں۔
قلعے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فضا، قلعے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی فلک شگاف آوازیں آتی ہیں۔ محمد بن قاسم تیزی سے خیمے سے باہر آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سندھ کے فولادی قلعے پر اسلامی پرچم لہرا رہا ہے۔ پھر اس کی نظر فتح کی خبر لانے والے مجاہدوں پر پڑتی ہے جو سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہیں۔ قریب پہنچ کر ہم آواز ہو کر جناب مبارک ہو، قلعہ فتح ہو گیا۔ محمد بن عظیم الشان فتح مبارک ہو، میری جانب سے اسلامی لشکر کو قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے اور ہندو رعایا کو امان دینے کا پیغام پہنچا دو۔ محمد بن قاسم سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ بزرگ و برتر کا شکر ادا کرتا ہے۔ میرے معبود، تیرا شکر ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اب آتے ہیں ہم آپ کے اسائنمنٹ کی طرف، آپ کے کاپی ورک کی طرف کہ آپ نے کس طرح کام کرنا ہے۔ پہلے دن کا کام ہے آپ کا سبق فاتح سندھ محمد بن قاسم کی ریڈنگ کرنی ہے، کتاب کا صفحہ نمبر 69 سے 73 تک۔ دوسرے دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کے معنی تحریر کریں۔ الفاظ اور معنی آپ کے سامنے۔ محو سفر، سفر کرنا، سفر میں گم ہونا۔ خطہ، زمین کا ٹکڑا، زمین کا حصہ۔ عرشہ، جہاز کی چھت۔ دیو قامت، لمبا چوڑا، بلند قد۔ فلک شگاف، بلند آواز۔ والی بصرہ، بصرہ کا والی یا حکمران۔ خاک میں ملانا، تباہ و برباد کرنا، غیرت کو للکارنا، جوش دلانا، حمائل، ٹانگنا۔ تیسرے دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، حجاج بن یوسف اور محمد بن قاسم کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے۔ سوال نمبر 2، محمد بن قاسم کا پورا نام اور سندھ کی آمد کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ جواب، محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد تھا اور وہ عراق سے تعلق رکھتے تھے۔ سندھ آمد کے وقت ان کی عمر 17 سال تھی۔ 20 سال کی مختصر عمر میں انہوں نے وہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جو اب افسانہ سوال نمبر 3، حجاج بن یوسف نے راجہ طاہر کے نام کیا پیغام بھیجا؟ جواب، حجاج بن یوسف نے راجہ طاہر کے نام یہ پیغام دیا کہ سندھ کے راجہ کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ڈاکوؤں کی قید سے آزاد کرا کر مال و اسباب سمیت بصرہ روانہ کر دے۔ اس واقعے سے ہمارے دل کو بڑی سوال نمبر 4، راجہ طاہر نے حجاج بن یوسف کے خط کا جواب کن الفاظ میں دیا؟ جواب، راجہ طاہر نے حجاج بن یوسف کے خط کا جواب نہایت غصے میں دیا کہ بصرہ کے والی نے ہمیں بڑا غصہ خانہ خط لکھا ہے، شاید اسے ہمارے روب و دبدبے کا علم نہیں۔ ہم سندھ کے راجہ ہیں، بڑے بڑے راجہ مہاراجہ ہمارے نام سے تھراتے ہیں، ہمیں اس دھمکی آمیز انداز میں کون مخاطب کر سکتا ہے؟ ہماری طرف سے بصرہ کے والی کو لکھ دیا جائے کہ جن سمندری لٹیروں نے یہ حرکت کی ہے وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں، اگر تم میں ہمت ہے تو ان سے خود آ کر نپٹ لو۔ سوال نمبر 5، حجاج بن یوسف کا لباس اور وضع قطع تحریر کریں۔ جواب ہے، والی بصرہ حجاج بن یوسف ایک باروب شخص تھے۔ ان کے سر پر امامہ بندھا ہوتا، عبا پہنے، کمر میں تلوار حمائل کیے، بڑی ہی شاہانہ شخصیت کے مالک تھے۔ چوتھے دن کا کام ہے آپ کا کثیر الانتخابی سوالات کے درست جوابات منتخب کریں۔ ایک سوال کا درست جواب موجود ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 3 آپشن دیے گئے ہیں۔ ہر قوم کے لیے اس کی ڈیش بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، محمد بن قاسم کا تعلق ڈیش سے تھا۔ نمبر 3، عراق کا گورنر ڈیش تھا۔ نمبر 4، کا سہرا ڈیش کے سر ہے۔ نمبر 5، محمد بن قاسم کی آمد کے وقت سندھ کا راجہ ڈیش تھا۔ 5ویں دن کا کام ہے آپ کا مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ سایہ سر سے اٹھنا، فلک شگاف، حمائل، خاک میں ملانا، نعرہ تکبیر۔ 6ویں دن کا کام ہے آپ کا
سرگرمی مکمل کریں. یہ سرگرمی آپ نے اپنی کلاس ورک کی کاپی میں ہی کرنی ہے. محمد بن قاسم کی زندگی اور بہادری پر نوٹ تحریر کریں. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آپ کا ہوم ورک اسائنمنٹ نمبر 13، جس میں سبق کی ریڈنگ کی گئی اور آپ کو پورا کاپی ورک جو ہے وہ سمجھا دیا گیا ہے. امید ہے آپ کو تمام کام بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے اردو کے اگلے اسائنمنٹ میں. تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.